نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکلوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیتوں، تکلیفوں، بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج یہ وظیفہ ایسا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جس کو بھی اپنے رب کائنات پر یقین ہے وہ ہی اس وظیفے کو کرے، اور وہ ضرور اس وظیفے کو کرے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ 27 رجب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے صبح 25، 26 اور 27 ہے، ابھی دو دن ہیں، تو آپ ان دنوں میں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 27 رجب سے پہلے پہلے، چاہے تو ایک دن میں آپ جتنی بار بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 12 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر ہو تو اس کو آپ روز پڑھ لیا کریں۔ اور اتنا پاورفل ہے وظیفہ یہ کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور کسی بھی چیز کی انہیں کسی دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے کہ یہ رب کائنات غیبی خزانوں سے دولت عطا فرمائے گا۔ جس نے بھی اس وظیفے، جس میرے بہن بھائی نے اس وظیفے کو کیا تو اسے رب کائنات غیبی خزانوں سے اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ قیامت تک اس سے یہ دولت ختم نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے کیا ہے اور اپنی قسمتیں پھیر چکے ہیں اس وظیفے کو کر کے۔ ایک دن میں جتنی بار چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مگر آپ یقین کامل رکھ کے کیجئے گا کہ اپنے رب پر یقین رکھ کے کیجئے گا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے ہر چیز پر قدرت ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ بہت معجزے کرتا ہے، ایسے ایسے معجزے عطا فرماتا ہے کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس انسان کی سوچ کہیں وہاں جا نہیں سکتی جہاں سے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یقین کامل رکھ کے کیجئے گا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی رکھنی ہے، اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر نہیں ملتا۔ یہ جو ہمیں ناکامیاں ملتی ہیں، ہم بہت وظیفے کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی جاتے، پیر و فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں شیطان ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں، کہ ذرا سا بھی ہمارے دل میں، ذہن میں وسوسہ آتا ہے تو ہمیں ناکامی ملتی ہے۔ اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب کائنات کے کسی اسم کا یا قرآن پاک کی کسی آیت کا ہم وظیفہ کریں تو ہمیں رب کائنات اس کا اجر نہ دے۔ یہ ہماری ہی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامیاں ملتی ہیں۔ اس لیے یقین کامل اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا، اور کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی مقصد، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان سب کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، اور بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، 1-1.5 منٹ کا بھی نہیں ہے، اور اتنا بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ وظیفے کرنے لگے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا،
اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں وہ وائس میسج کرے واٹس ایپ پر، اور جو بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ وائس کال کر سکتی ہیں، واٹس ایپ پر مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر اس وظیفے کو کیجئے گا تاکہ اپنی طرف سے آپ نے نہ تو کوئی لفظ کو کم کرنا ہے نہ ہی بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد سے جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دے گا۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے کرنا آپ نے اس طرح ہے، کسی بھی وقت آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ 27 رجب سے پہلے 26 رجب کی رات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھتے وقت آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی درمیان میں اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا، بالکل خاموشی، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے تاکہ رب کائنات ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے، ہر وظیفے سے پہلے تو آپ درود پاک پڑھتے ہیں، مگر یہ اس وظیفے سے پہلے آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ اس میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 27 مرتبہ پڑھنا۔ آپ اس وظیفے کو گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر خاموشی، توجہ، اطمینان، سکون کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ اکبر کو 27 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تو ایک گنا جائے گا یا مسبب الاسباب یا غنیو، یا مسبب الاسباب یا غنیو، یا مسبب الاسباب یا غنیو۔ اس کو بھی آپ نے 27 مرتبہ ہی پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو بھی آپ نے 27 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد 27 مرتبہ 27 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اس کے بعد یا مسبب الاسباب یا غنیو، اس کو بھی آپ نے 27 مرتبہ 27 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو بھی آپ نے 27 مرتبہ 27 ٹائم ہی، ان تینوں وظیفوں کو 27 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود پاک پڑھ لے۔ اس وظیفے سے پہلے درود پاک نہیں پڑھنا، لاسٹ میں آپ نے، اینڈ پہ آپ نے درود پاک پڑھنا، اور پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنی۔ جتنی بھی حاجتیں، جتنی بھی مرادیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے اس کی دعا کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جتنی بھی مرادوں کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے، اس وظیفہ کو کیا اس کے لیے رب کائنات سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری عطا فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات دور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔